کو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ جب یہ الفاظ آتے ہیں نا فی قلوبہم مرض، تو یہ منافقین کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ انہی کے دل یعنی ظاہر اور باطن الگ الگ ہوتے ہیں نا، دل میں کچھ باہر کچھ، تو یہ جو دلوں میں مرض ہے یہ نفاق کا مرض، اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ نفاق وغیرہ یہ دلی کا تو مرض ہے نا۔ تو یسارعون اردو کا لفظ ہے، سرعت نہیں ہوتا تیزیاں دکھانا، بھاگ دوڑ، ایفرٹ، سٹرگل۔ یسارعون وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فیہم ان میں یعنی دوڑ دوڑ کر اس طرف جاتے ہیں۔ فیہم آ گیا نا، ان میں یعنی دوڑ دوڑ کر ادھر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف۔ منافقی کریں گے اپنے مفادات کے لیے یا اس کے لیے کہ جی ان کا بھی چاند چڑھا ہوا ہے تو ہمیں فائدہ ملے گا ان سے، تو یسارعون فیہم۔ اور اس کی آگے علت بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں۔ خشیت نہیں ہوتی ڈرنا، خشیت الہی، تو نون مضارع کی علامت ہے، جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ تصیبنا صابہ یصیبو سے ہے پہنچنا، کہ ہمیں پہنچے گی دائرہ۔ یہ دیکھو دائرہ کیا ہوتا ہے، دائرہ چکر ہوتا ہے نا، مصیبت کا چکر یا گردش زمانہ، ہم گردش میں آ جائیں گے۔ دیکھیں عربی ایسی زبان ہے کہ وہی معنی بنتے ہیں، اردو میں بھی تو چکر اور گردش سارا وہ گول دائرہ ہی کے معنوں میں ہوتا ہے۔ چکر، مصیبت کا چکر، کس مصیبت کے چکر میں پھنس گئے ہم۔ ہاں یہ وہی ہے، وہ معنی بھی گردش اور چکر اسی کے ہے۔ تو فعسى اللہ بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یاتیہ، عطا یاتی ویسے آنا ہوتا ہے اور آگے با ہے تو لانا کر لو، فتح کے ساتھ بالفتح ہے نا، تو لائے گا فتح کو، او امر من عنده، یا کوئی حکم من عنده اپنے پاس سے، تو فیصبحوا، صبح کا مطلب ایک ہونا بھی ہوتا ہے، فیصبحوا پھر وہ ہو جائیں، الا اوپر، ما اسروا جو وہ چھپاتے تھے، سر سے ہے نا اسروا، سری نماز، پر اسرار وہ بھی اسی سے ہے، ما اسروا فی انفسہم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، نادمین، ندامت سے لفظ ہے، ندامت شرمندگی، پشیمانی۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فترا آپ دیکھیں گے کہ منافق لوگ جو ہیں نا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، یسارعون فیہم، اور کہتے ہیں نخشا ہمیں ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، تصیبنا دائرہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توقع ہے اللہ آپ کو فتح دے گا، بالفتح، یا اس کی طرف سے کامیابی کی کوئی صورت نظر آ جائے گی۔ امر من عنده، امر کوئی حکم، من عنده اللہ کی طرف سے، تو پھر جو ہے یہی منافق لوگ جو ہیں وہ اپنی منافقت پر نادمین ہوں گے، شرمندہ ہونا پڑے گا، انہیں نادم ہونا پڑے گا جو انہوں نے اسروا فی انفسہم، جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ میرے خیال میں معنی کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میں تھوڑے سے اور سادہ لفظ میں بتا دیتا ہوں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ آیتوں میں ربط ہوتا ہے نا، پچھلی آیت میں کیا کہا گیا کہ یاری دوستیاں کے پنگے نہیں بڑھانی ان سے، تو کہا یہ جو گروہ ہے نا منافقین کا، یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، یہ دن میں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور ان سے دوستیاں کریں گے، یہود و نصارہ سے تعلقات۔ اب اس کی علت بتائی، وجہ، عذر، ایکسکیوز، کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ان سے تعلقات نہ رکھیں نا، یہودی و نصارہ تھے، تو ہمیں یہ ڈر ہے ہم کسی مصیبت
کے چکر میں نہ آ جائیں، کیونکہ یہ ہمیں ڈومیننٹ نظر آتے ہیں، یہ چھائے ہوئے ہیں، کرتا دھرتا سی ہیں، ان سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تھوڑا سی بات میں نے شروع میں بھی کی تھی، یہ ہے نفسیاتی طور پر نا اس وقت تھے، ظاہر ہے مسلمان بڑے مفلس نادر ہوتے تھے اور بڑے تعداد میں کم ہوتے تھے، تو یہ ان کا تھا کہ جی ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان کی طرف سے تنگ نہ کیا جائے، یہود و نصارہ سے اگر ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو ہم ایسی گردش میں آ جائیں گے، تصیبنا دائرہ۔ اچھا پھر دیکھو یہ آگے کہا گیا کہ ان یاتی بالفتح، ان کو یہ بھی تھا کہ مسلمان مغلوب رہیں گے، ان کے چڑھتے سورج کو دیکھ کر کہ ان کا ہی غلبہ رہے گا، تو یہ کہہ دیا کہ فَعَسَى اللَّهُ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے۔ تم ابھی ذہنی طور پر یہ سوچے بیٹھے ہو کہ وہی اوپر رہیں گے، مسلمانوں کو نہیں فتح مل سکتی، تو کہا بالکل فَعَسَى اللَّهُ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یاتی بالفتح، کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے، یا کہا کہ امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر کر دے کہ ان کے پول کھل جائیں، ہاں ان کے پول کھل جائیں، فَيُصْبِحُ ہو جانا، صبح کا مطلب ایک ہو جانا بھی ہوتا ہے نا، فَيُصْبِحُ نادمین کے ساتھ ہے، پھر وہ نادمین ہو جائیں، صبح کس چیز پر، علی ما اسروا، جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھا تھا، دلوں میں مسلمانوں کی نفرت ہی چھپا رکھی تھی نا، وہ تو پریٹینڈ کر رہے تھے نا، تو یہ یہاں پر جو ہے نا فَيُصْبِحُ، پھر وہ ہو جائیں، فَيُصْبِحُ، ملا دو، یُصْبِحُ، پھر یا وہ کا صبح، یُصْبِحُ ہو جانا بھی ہوتا ہے، پھر وہ ہو جائیں، واو الف جمع کا ہوتا ہے، آمنو کفرو، پھر وہ سب جمع کے لیے سب لکھ دے، پھر وہ سب ہو جائیں، کیا ہو جائیں، نادم ہو جائیں، کہ یہ تو انہیں پتہ لگ گیا ہمارے دلوں میں کیا تھا، سارا چیزیں آشکاری ہو گئی۔ جی سر جی، یہ لوگ جو اس وقت نہ یہودی تھے یا نصارہ تھے ہاں اور نہ مسلمان تھے، ہاں وہ ادھر بھی جاتے نہ پکڑے مسلمان، تو وہ کس ریجن سے تھے؟ ہاں بس یہی ہے ان کا مذہب، یہ اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی وہی تھا کہ جدھر فائدہ ملے بس اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، چڑھتے سورج کو سلام، یہ تھا مذہب۔ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں دین وین کچھ نہیں، دہریہ نہیں ہوتے، کوئی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، کہتے بس یہی ہے یار جدھر ہے فائدہ کرو، یہ بھی ہیں اس قسم کے نا۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو یہ معنی ہیں اس آیت مبارکہ کے، ہے نا جی۔ اچھا جی اگلی آیت جو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اب یہ ایک منظر پیش کیا ہے اس آیت میں نا 53 میں، منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ مومن کہیں گے انہی کے بارے میں، یہ جو منافقین ہیں، کہ یہ ہیں جو بڑی قسمیں کھاتے تھے دنیا میں، اور قسمیں بھی اللہ کی، اور بڑی زور دے کر جہد ایمانہم، ایمان بھی قسم کو کہتے ہیں، الف کے اوپر زبر ہے نا، ایمان نہیں ہے یہ، ایمان ہے، قسم کھا کے کیا کہتے تھے، انہم لمعکم، قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہاں ان کا وہاں تو دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں نا، تو بس وہ پھر خسارے میں ہی ہوں گے وہاں، تو گھاٹے میں اس میں وہ مدینہ کی جو 4 ٹرائب تھے یہودی، ہاں وہ قسموں کا ہاں وہ کہتے تھے یہ، ہاں وہ اس
کانٹیکسٹ میں. ہاں وہ بھی کہتے تھے بالکل. تو وہ یقولون، وہ نہیں سوری، وہ یقولو کہیں گے. کون کہیں گے؟ الذین آمنو، مومن کہیں گے. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. آہؤلاء الذین اقسموا باللہ، یہ کہیں گے آہؤلاء کہ یہ ہیں لوگ. یہ حمزہ جو ہے نا استفہام ہے کیا کے لیے. ہاؤلاء، یہ حاضہ اور حاضے کی جمع ہے، وہ موجود ہوں گے نا، کہ یہ ہیں الذین وہ لوگ جو اقسموا قسمیں کھایا کرتے تھے باللہ اللہ کی. اور آگے اسی قسم کو کہا جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں، یعنی بڑا زور دے کر. ایمان قسم کو کہتے ہیں، یہ زبر ہو نا، اگر زبر یہ قسم، لیکن اگر زیر و ایمان تو وہ بلیف کی معنوں میں آ جاتا ہے نا، کہ ایمان کیسے. یہ ایمان ہے، ایمانہم قسمیں، اور جہدہ پختہ پکی. کیا کہتے تھے قسم کھا کے؟ انہم لمعکم، ہاں وہ تمہارے ساتھ ہیں یار. قسم کھا کے کہ اس میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی دیکھ بھی لیا ادھر کفار کی طرف جاتے ہوئے تو ہم ہیں تمہارے ساتھ ہی. تو کہا حبطت اعمالہم، حبطت کا ہوتا ہے ضائع ہو جانا. حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہے ہی دل پر ہے. ظاہری بے شک آپ کچھ بھی کریں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس لیے ہو گیا فَأَصْبَحُوا. دیکھیں یہ وہ لفظ پھر آ گیا جو اوپر آیا تھا نا فَيُصْبِحُوا. فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ خاسرین ہو گئے، خسارہ خسارہ اٹھانے والے. جب ظاہر ہے اعمال ضائع ہو گئے اور وہاں پر اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا، تو وہ سب جو ہے نا نقصان اٹھانے والے ہو گئے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اس وقت اہل ایمان جو ہے نا الذین آمنو، مومن کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو بڑے زور و شور سے پکی اللہ کی قسمیں کھا کر یقین ہمیں دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کہا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو آپ کے ٹائم بھی ہو رہا ہے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.